بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا کسی تکلف، بلا کسی تصنع، اپنی بات کی شروعات میں ایک درود شریف سے کرنے جا رہا ہوں۔ ایک درود شریف بتانے جا رہا ہوں، اسے عمل کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دفعہ یہ والا درود شریف پڑھے گا جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھیں گے۔ 70 فرشتے 1000 دن تک پڑھتے رہیں گے، نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے میں 10 سیکنڈ سے کم کا وقت لگتا ہے، اور یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس درود شریف کو اپنے معمول کا حصہ بنا لیں۔ میں پڑھنے جا رہا ہوں، جسے یاد ہو وہ اپنی زبانی پڑھ لے، جسے یاد نہ ہو میرے ساتھ دہرا لے۔ جزا اللہ، پڑھتے رہیں آپ لوگ، جزا اللہ عنا محمدم ما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھا ہے، 70 فرشتے کی ڈیوٹی اللہ نے لگا دی ہے، وہ 1000 دن تک اس کا اجر، اس کی نیکی لکھتے رہیں گے۔ اس کو اپنے معمول کا حصہ بنائے زندگی کا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين، صدق الله العظيم۔ وقال الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله، أو كما قال النبي صلى الله تعالى علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور عزیزو، اللہ رب العزت نے جب سے اس کائنات کو بنایا ہے آج تک اور آگے قیامت تک، جب تک یہ کائنات باقی رہنے والی ہے، جو ماضی ہے، جو فی الحال ابھی ہے، حال کا دور ہے، اور آگے مستقبل جو ہونے والا ہے، وہ سارا کچھ اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے۔ ایک اندھا نابینا اگر کسی کنویں میں جا کر گر جائے، کسی دلدل میں جا کر دھنس جائے، تو اس کے لیے عذر بنتا ہے اور اس کا ایکسکیوز قابل قبول ہے، اس کی معذرت قبول کی جائے گی۔ وہ اندھا تھا، اسے نظر نہیں آتا تھا، وہ جا کر اندھیرے میں کہیں ٹھوکر لگ گئی، کہیں دلدل میں دھس گیا، کہیں کنویں میں گر گیا، کیونکہ وہ اندھا تھا۔ ایک آدمی بینا ہو، آنکھوں والا ہو، دکھائی دیتا ہے، اور دکھائی نہیں دیتا، کان بھی ہیں، سنائی بھی دیتا ہے، اس کے باوجود دیدہ و دانستہ، جسے کہتے ہیں دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، جان بوجھ کر اگر وہ کھڈوں میں جاتا ہے، اگر وہ کنویں میں گرتا ہے، اگر وہ دلدل میں دھستا ہے، تو قصور کس کا ہے؟ اس کا عذر قابل قبول ہے یا نہیں؟ آپ بتائیں۔ نہیں، اس کا عذر اللہ کے ہاں قابل، کسی کے ہاں بھی، کسی بھی عقل والے کے ہاں اس کا عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے پاس آنکھیں تھیں، اس کو اللہ نے دماغ دیا تھا، اس نے خودکشی کرنا چاہیے ہے، یہ جان بوجھ کے اس راستے جا رہا ہے۔ جس امت کے پاس قرآن ہو، ہدایت کا نور ہو، لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، روشن مینارے ہوں ہدایت کے، اجالوں کا مصدر ہو، روشنیوں کا منبع ہو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی ہوں گہار لگانے والے، یہ امت قرآن کے ہوتے ہوئے، پیغمبر کے ہوتے ہوئے،
جان بوجھ کر اگر کھڈوں میں جا رہی ہے، کانٹوں کے راستے جا رہی ہے، تو یہ خود قصوروار ہے، نہ اس کا عذر دنیا میں قابل قبول ہے، نہ آخرت میں اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں الف لام میم سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے اخیر من الجنۃ والناس تک صاف ستھرے الفاظ میں، بڑے پیچیدہ نہیں، بڑے صاف ستھرے الفاظ میں اللہ نے سب کچھ بتا دیا۔ عمل کرنے والوں کے لیے بھی راستے بتا دیے اور نہ کرنے والوں کا انجام بھی بتا دیا۔ میں شروعات کرتا ہوں کہاں سے ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا ترجمہ عام طور سے کیا جاتا ہے یہ وہ کتاب ہے عظیم الشان جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صحیح بات ہے؟ علماء بیٹھے ہوئے بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ریب کا جو لفظ ہے ریب، ذالک الکتاب لا ریب، ریب کا عربی میں اردو میں کوئی ترجمہ نہیں۔ اردو زبان میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ ریب کا ترجمہ کر سکے۔ ہر مصنف، لکھنے والا، مؤلف، تعریف دینے والا کتاب کو جب بھی کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کے شروع میں یا اس کے اخیر میں یہ بات ضرور لکھتا ہے اگر میری کتاب میں کوئی کمی ہو، کوئی قابل اشکال بات ہو تو ذرا توجہ دلا دے، اگلے ایڈیشن میں اس کی تصحیح کر دی جائے گی۔ صحیح بات ہے؟ یہ واحد ایسی کتاب ہے، اللہ کا چیلنج، شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ریب کی گنجائش ہی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی نہیں۔ عام طور سے ہم عجمی لوگ ہیں، ریب کا ترجمہ کرتے ہیں شک سے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ریب کا ترجمہ شک نہیں ہوتا۔ میں تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں اس کو سمجھانے کی۔ عربی زبان میں 3 لفظ آتے ہیں، 3 لفظ شک کے معنی کو بتانے کے لیے۔ ذہنی الجھن، دماغی الجھن اور کنفیوژن کی جو کیفیت ہوتی ہے ایک دم برابر والی کیفیت۔ فار ایگزامپل ایک شخص پہلی دفعہ یا 4 سال کے بعد جیسے میں آیا ہوں، مجھے مدرسہ بستان رول آنا تھا، میرے سامنے 2 راستے تھے، اب میں بہت ہی زیادہ شک میں پڑ گیا، یہ والا راستہ جاتا ہے یا یہ والا راستہ جاتا ہے مدرسے کا۔ بالکل برابر والی کیفیت ہے، نہ ادھر رجحان ہو رہا ہے نہ ادھر رجحان ہو رہا ہے، ایک دم برابر سرابر والی کیفیت ہے۔ اس کیفیت کو عربی میں کہتے ہیں شک۔ اس کا استعمال بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے، بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، اس کو کہتے ہیں شک۔ اور اگر دماغ کی کیفیت تھوڑا سا پلس مائنس ہو جائے، دماغی رجحان کسی طرف آ جائے، یہ 2 راستوں میں سے شاید یہ والا راستہ ہے، شاید یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ والا مجھے لگ رہا ہے، اس والی کیفیت کو عربی میں مریا کہتے ہیں، مریا۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، ہاں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی ملاقات میں ابھی بھی شک میں ہیں، شاید ہو سکتی ہے اور شاید نہ بھی ہو، اس کیفیت میں۔ اب میں آگے کیا اس کی تفصیل عرض کروں؟ خاندانی پیدائشی مسلمان، یہ میرا لفظ یاد رکھنا، خاندانی پیدائشی مسلمان وہ اس کیفیت میں زندگی گزارتا ہے۔ 2-4 نمازیں پڑھ لو، جمعہ پڑھ لو، شاید یہ جو مولوی چلاتے رہتے ہیں، علماء چیختے رہتے ہیں، شاید یہ جو جنت جنت بولتے رہتے ہیں، وہ جو جہنم سے ڈراتے رہتے ہیں، شاید یہ ہو، اور اگر ہم نے کوئی تیاری نہ کی ہوگی تو پھٹکے پڑ جائیں گے، بہت بری طرح پٹائی ہو جائیں گے، تو سیف سائڈ کر لو۔ کنفرم نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، کوئی ضرورت نہیں 5 ٹائم نماز پڑھنے کے، سب کچھ خاص نہیں ہے، سیف سائڈ۔ اگر ہو گیا تو کچھ رہے گا بتانے کا، یہ مریا والی کیفیت ہے۔ اور اللہ نے جہاں سے قرآن کو شروع کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ریب کہتے ہیں عربی کے اندر شک کی، دماغی الجھن کی وہ کیفیت، مخمصے والی، یہ ہے یا نہیں ہے، 1 کروڑواں حصہ اس کیفیت کا 1 کروڑواں حصہ، وہ کیفیت شروع ہوتے ہی فوراً ختم ہو جائے۔ جیسے ابھی میرے دل میں خیال آیا ہی تھا یہ والا راستہ ہے یا یہ والا، ابھی یہ کیفیت ختم ہونے بھی نہیں پائی تھی کہ مدرسے کا وہ گنبد نظر آ گیا، مسجد، ارے یہ رہا، ارے یہ مسجد رہی، وہ کیفیت شروع بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ مینارہ نظر آ، اور یہ رہا، وہ کھٹک بھی نہیں۔ یہ بھی زیادہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، اللہ نے اسی پر اسٹاپ لگا دیا، بریک لگا دیا، میرے کلام میں اتنی بھی گنجائش نہیں ہے۔
یہ جو میں کہہ رہا اللہ کا کلام ہے، اللہ نے کہا ہے، اللہ حق ہے لا ریب فی، نبی برحق ہے لا ریب فی، اللہ سے ملاقات حق ہے لا ریب فی، جنت حق ہے لا ریب فی، جہنم حق ہے لا ریب فی، نمازیں فرض ہیں لا ریب فی، زکوٰۃ فرض ہے لا ریب فی، حج فرض ہے لا ریب فی، سود حرام ہے لا ریب فی، سچائی کو شاباش ہے لا ریب فی، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے لا ریب فی، ظالم پر اللہ کی لعنت ہے لا ریب فی، دیانتدار کو سلام ہے لا ریب فی۔ اس لا ریب فی کو 6666 آیتوں پر پھیلاتے چلے جائیں، ایک ایک آیت ایمان کو پہاڑ جیسا بناتے چلی جائے گی اور سارا قرآن زندگی میں آتا چلا جائے گا۔ اور اگر یہ لا ریب والی کیفیت نہیں آئی، سارا قرآن پڑھ کے سنا دیں، 6666 آیتیں سنا دیں، 5 لاکھ حدیث ایک مجلس سنا دیں، 1 انچ آگے بڑھنے تیار نہیں، ایسے ہی رہیں گے۔ فجر کی نماز نہیں پڑھنی ہے، چاہے جو کروا نہیں پڑھیں گے، چاہے جتنے نعرے لگوا لو، چندے لے لو، نماز ہم سے نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کی جہنم کو کتنا ہی بیان کر دیں، 1 انچ حرام سے پیچھے ہٹنے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے سمجھا ہی نہیں اللہ جس لہجے میں بیان کر رہے ہیں۔ میرا کلام ہے انہو لقول فصل، یہ فیصلہ کن کلام ہے، دل لگی نہیں ہے، افسانہ نہیں ہے، قصہ کہانی نہیں ہے، فیصلہ کن کلام ہے، جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، حق کے ساتھ اتارا ہے، ہو کے رہے گا۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اللہ کا کلام ہے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتی لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں، اللہ نے کہا ہے وہ ہو کر کے رہے گا، جو ہو چکا وہ حق ہے، جو ہو رہا وہ حق ہے، آگے آئندہ بہت بڑا نظام ہونے والا ہے جو حق ہے۔ اس دن کی تیاری کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کی ترتیب اللہ نے کہاں سے شروع کی؟ قرآن میں اللہ نے بیان کیا، بڑی تفصیل سے اللہ نے بیان کیا انسان کہاں سے پیدا ہوا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان تو سوچ تو آیا کہاں سے ہے، تیری کہانی شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ اللہ نے بیان کیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، تمہیں کھنکھناتی ہوئی گندی میلی مٹی سے پیدا کیا، پروسیس کیا چلایا؟ ثم خلقنا النطفة علقة، پہلے من، یا قرآن جو قاری حضرات ہیں وہ سمجھتے ہیں من ای شیء خلق، تم کس چیز سے پیدا ہوئے ہو، ایسا کرنٹ مارا، ایسا ہتھوڑا مارا، آگے کا لفظ ہے من نطفہ، یہاں وقف ہے، یہاں ٹھہرنا لازم ہے، وقف لازم ہے۔ من نطفہ، او انسان تو نطفے کا پیدا ہوا ہے، نطفے سے پیدا ہوا ہے، تو اپنی حقیقت دیکھ۔ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، وہ اللہ جس نے تجھے شروع کیا کہاں سے، تو کہیں بھی نہیں تھا، تیرا کوئی وجود نہیں، تو عدم کی تاریکیوں میں تھا، تجھے وجود دیا، نطفے سے گوشت کا لوتھڑا بنایا، جوک بنایا، ہڈیاں چڑھائیں، کھال بال ناچ نقشے خوبصورت بنایا، بنانے کے بعد ثم السبیل یسرہ، اس تنگ راستے کو اللہ نے آسان کیا۔ بظاہر دکھنے میں لیڈی ڈاکٹر ہے، بظاہر دکھنے میں نرس ہے، دایا ہے، لیکن نہیں، اللہ کا فرشتہ ہوتا ہے جو اس راستے سے نکالتا ہے۔ دنیا میں آیا، نظام کیا چلایا؟ اللہ فرماتے میں نے بالکل جاہل پیدا کیا، بالکل جاہل، تم کچھ نہیں جانتے تھے، بالکل کورا پیدا کیا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تم کو پیدا کیا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس کے علاوہ انسانوں کے علاوہ اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، ہر مخلوق کو اللہ نے عالم پیدا کیا، انجینئر پیدا کیا، ڈاکٹر پیدا کیا، پڑھا لکھا پیدا کیا ہے۔ کسی اور مخلوق کو علم حاصل کرنے کے لیے، کچھ پڑھنے سیکھنے کے لیے کالج نہیں جانا پڑتا، کسی مدرسے میں نہیں جانا پڑتا، اسکول میں نہیں جانا پڑتا، وہ اپنا علم اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں، مقصد کا علم بھی ساتھ لے کے آتے ہیں کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، پیدا کرنے والا کون ہے وہ جانتے ہیں۔
بہت اچھے سے جانتے ہیں. ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ہر مخلوق اللہ کو جانتی ہے, پہچانتی ہے, اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ہر مخلوق اللہ کی تسبیح, اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے. كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. ہر مخلوق نماز پڑھتی ہے, اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. یہ ان کی پیدائش کا مقصد کا علم اللہ نے دے دیا. ضرورت کا علم بھی اللہ نے ان کو دیا ہوا ہوتا ہے. ایک چونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے اس کو نظر نہیں آتا, لیکن اگر تھوڑی دیر پر کچھ تھوڑی سی شیرینی گری ہو, کچھ میٹھا سا گرا ہو, وہ برابر خوشبو سے سفر کرتے ہوئے جاتی ہے, اپنی خوراک پا لیتی ہے. اس کو اپنا علم پتا ہے, میری ضرورت ہے, میری خوراک ہے. ایک مرغی کا بچہ چوزا 21 دن کے بعد انڈے سے باہر آتا ہے, وہ ٹھوکا مارتا ہے, انڈا پھٹتا ہے, باہر آتا ہے. آج پہلی دفعہ اس نے اپنی ماں کو دیکھا ہے, نیچے دانے گرے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو سیکھنا نہیں پڑتا, اس کو فیڈنگ نہیں کرانی پڑتی, وہ اپنا دانا خود چگتا ہے. وہ کنکر نہیں چنتا, وہ دانا چگتا ہے. اگر بلی نظر آئی فوراً بھاگ کے اپنی ماں کے پاس آئے گا. اسے کون بتاتا ہے بلی تیرا دشمن ہے؟ پہلی دفعہ بلی دیکھی ہے, بھاگ کے فوراً اپنی ماں کے پاس آئے گا. یہ اللہ نے ان کو ان کا علم دیا ہوا ہے. ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. انسان ایسی مخلوق ہے, چونکہ اللہ نے ہم انسانوں کو آزمائش کے لیے بنایا, امتحان کے لیے بنایا, اس لیے بالکل جاہل پیدا کیا, کورا پیدا کیا. اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تم کچھ نہیں جانتے تھے, تمہارے لیے علم کا انتظام ہم نے کیا. اللہ فرماتے ہم نے کیا. آسمانوں سے اللہ نے انسانوں کے لیے علم کا انتظام کیا. ہر زمانے میں اللہ نے اپنے علم ازلی سے, علم کامل سے, اپنے علم کامل سے ہم انسانیت کے لیے جو بہت بہتر ہو سکتا تھا, اللہ نے اس کا انتظام کیا. آسمانوں سے علوم اتارے, تورات کی شکل میں, زبور کی شکل میں, انجیل کی شکل میں, آسمانی دیگر صحیفے اتارے, انبیاء پر کتابیں اتاری, ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ پر اللہ نے قرآن اتارا. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر. اللہ نے شب قدر میں قرآن اتارا. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن. رمضان میں اللہ نے قرآن اتارا, علم اتارا. اور سب سے بڑا علم, سب سے پہلا علم, سب سے ضروری علم وہ کیا تھا؟ وہ تھا اللہ کو جاننا. اللہ کون ہے, اللہ کی عظمت, اللہ کی قدرت, اللہ کی کبریائی, اللہ کا جلال, اللہ کی ہیبت, اللہ کی مہیمنت, یہ دل کے اندر بیٹھے. یہ سب سے پہلا علم, سب سے ضروری علم. یہ ہم انسانوں کی ضرورت ہے, ہم انسانوں کا مقصد ہے کہ ہم پہچانیں کہ اللہ کون ہے, ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے. ہماری کہانی جہاں سے شروع ہوئی تھی, اگر اللہ والے علم کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا لیں تو کسی انسان کو نہیں پتا کہ وہ کون ہے, وہ کہاں سے آیا ہے, اس کا پیدا کرنے والا کون ہے. اللہ براہ راست نہیں, بالواسطہ نبیوں کے واسطے سے انسانوں کو یہ علم دیتے ہیں. نبی آ کر بتاتے ہیں انسانوں کو تمہارا ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے, جو ہمارا خالق ہے, جو ہمارا مالک ہے, جو مالک الملک ہے, جو شہنشاہ ہے, جو بادشاہ ہے. اس کی بندگی کرنا فرض ہے, دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے. یہ انبیاء بتاتے رہے ہر زمانے میں. اور پھر آگے دوسرا قدم بتاتے, اللہ نے پیدا کیا ہے مارنے کے لیے, ہمیشہ جینے کے لیے نہیں. اور پھر نبی یہ بھی بتاتے تھے موت کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے اٹھایا جانا ہے. یہ 3 باتیں ہر نبی ہر زمانے میں بتاتے رہے. پیدا کرنے والا کون ہے, پیدائش کا مقصد کیا ہے, اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد کا نظام کیا ہے. ہر زمانے میں نبی سمجھاتے رہے. یہ اللہ کے علم سے سمجھاتے رہے, اپنی طرف سے نہیں. اور اللہ کا علم کتنا زبردست, کامل, مکمل, اکمل, ہر چیز اللہ کے سامنے. چونکہ اللہ نے کائنات کو بنایا ہے, اندھیرا اجالا اللہ کے سامنے برابر. رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا اللہ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں کرتا کہ رات میں تھوڑا کم نظر آئے, دن کے اجالے میں ذرا زیادہ نظر آئے. زور سے بولیں, مائک میں بولیں, آہستہ سے بولیں, اللہ کے علم میں برابر ہے. ایسا نہیں کہ مائک کا شور, مائک کی آواز اللہ کو زیادہ سنائی دیتی ہو اور چونٹی کے چلنے کی, رینگنے کی جو آہٹ وہ اللہ کو کم سنائی یا کم دکھائی دیتی ہو. نہیں ہے, اللہ کا علم یکساں ہے. وہ چونٹی کے چلنے کی آہٹ کو, اس کے رینگنے کو, فیرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السوداء فی اللیلۃ الظلماء. رات کی تاریکی, کالی چونٹی, کالا پہاڑ, کالا پتھر, وہ حقیر سی باریک سی چونٹی,
وہ خسو خاشاک کے اندر چل رہی ہے، اس کے باریک سے پیر سے جو پتھر کے اوپر لکیر بنتی جا رہی ہے، اللہ عرش پر الرحمن علی العرش استوى، اس لکیر کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آہٹ کو اللہ ایسا سنتا ہے جیسے بجلی کی کڑک کو اللہ سنتا ہے۔ دونوں اللہ کے علم میں برابر ہے، ایسا نہیں کہ تھوڑا آہستہ سے سنائی دے رہا، وہ ذرا زور سے سنائی دے رہا۔ اللہ کا علم زور سے بولیں تو بھی اللہ سنے، آہستہ سے بولیں تب بھی اللہ سنے، زبان سے بولے ہی نہ، زبان کو سینے دل کی دھڑکنوں سے اگر بولیں، خیالات کی دنیا میں بولیں، اللہ وہ بھی سنتے، بندہ سوچ کیا رہا ہے، اللہ کا علم ہے۔ چلو ایک درمیان میں ایک بات یاد آ گئی، میں واقعہ سنا دیتا ہوں، بڑا اصلاحی چونکہ واقعہ اس لیے سنا دیتا ہوں۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے ابا کی شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ یا رسول اللہ، میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرے پیسوں میں سے کچھ خرچ کر دیتا ہے، مجھ سے پوچھتا نہیں، تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا بلاؤ ذرا اس کو، اس کے ابا کو۔ تو ایک صحابی گئے بلانے کے لیے، وہ صحابی بیچارے کچھ کام کر رہے تھے، تو کہا اللہ کے نبی نے یاد فرمایا ہے۔ اچھا ایک دم سے بڑے خوش ہوئے، اچھا کیوں یاد فرمایا ہے؟ کہا آپ کے بیٹے نے آپ کے تعلق سے کچھ شکایت کی ہے۔ جب وہ صحابی نے سنا کہ میرے بیٹے نے میرے بارے میں شکایت کی ہے تو بڑا عجیب سا لگا ان کو۔ شکایت؟ پہلے وہ خوشی کے موڈ میں تھے، شکایت والی بات سنی تو کا دل ایک دم سے مرجھا گیا۔ شکایت کی میرے بیٹے نے؟ جی آپ کے بارے میں شکایت کی ہے۔ کیا شکایت کی ہے؟ کہ کچھ اس طرح کی باتیں سننے میں آئی ہیں کہ آپ اس کے پیسوں میں سے خرچ کر دیتے ہیں، پوچھتے نہیں۔ اس بوڑھے باپ نے جب یہ بات سنی، اس کو اتنا دکھ ہوا، اتنا دکھ ہوا، اس نے اپنی ایسی گاڑی پکڑ لی اور دل ہی دل کے اندر اس نے کچھ شعر کہے۔ عرب شعر و شاعری کے بادشاہ تھے، کمال کی شاعری، پیدا ہوتے ہی دودھ بچہ چھوڑتا تھا، شاعری شروع کر دیتا تھا۔ میں ایک تھوڑا سا عرب کی تہذیب بتا دیتا ہوں۔ عرب میں یہاں تک شعر و شاعری کا غلبہ تھا، ایسے ہمارے یہاں مشاعرے ہوتے ہیں، عرب کی تہذیب ایسی تھی، معاشرت ایسی تھی، یمن کا بادشاہ، اس کا 12 سال کا بچہ، اس نے ابھی تک شعر نہیں کہے تھے، اس کو ڈاؤٹ ہوا کہ میرا نسب نہیں ہے، یہ میری نسل سے نہیں ہے۔ اس نے اپنے نوکروں سے کہا اس کو پہاڑ کے پاس لے کے جاؤ، اس کو قتل کر دو۔ بتاؤ کس حد تک؟ اس کو وہاں لے جا کے قتل کر دو۔